کل کیا ہونے جا رہا ہے. ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو پریڈکٹ obviously کیونکہ آج جو ریمارکس آئے ان ریمارکس کے اندر کہیں پی ٹی آئی کی تعریف بھی کی گئی کہ کانسٹیٹیوشن بڑا اچھا بنایا ہوا ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر. آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کل؟ مطلب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک طرف ہے جو آج پوائنٹ آؤٹ کی ہیں بہت ساری ٹیکنیکلٹیز, ٹیکنیکل فالٹس, تو یہ مائنر ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ تو ایک ہیومن ایرر کہہ لیجئے, اور وہ ان کو جو ہے اتنی بڑی اہمیت اس قسم کے کیس میں دینی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو اہمیت دے دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ادارہ جو ہے یہ آربیٹری ایکسرسائز آف اتھارٹی کر کے کروڑوں لوگوں کے حق رائے دہی کو یہ پامال کرے گا, اور کر دیا اس نے جب اس نے ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کو کہ جو ملک کی اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کے ساتھ وابستہ جو ہیں لاکھوں کروڑوں ووٹ ہیں, ان کا جو آپ نے پورا ایک شرازہ بکھیر دیا اس کا. تو اس لیے یہ دیٹ اماؤنٹس ٹو دی وائلیشن آف دی فنڈامنٹل رائٹس. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کے پاس ان تمام باتوں کو کے باوجود بھی جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیے ہیں, مثلا انہوں نے ایک آج یہ بھی پوائنٹ ریز کر دیا کہ جی جا کے کیوں پشاور ہائی کورٹ میں کیوں پٹیشن دائر کی گئی. اچھا اس ٹیکنیکلٹی کی طرف آتی ہوں احمد صاحب, لیکن کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا شرازہ واقعی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بکھیرا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے, یا پھر کچھ پی ٹی آئی کا بھی کردار تھا؟ مطلب بلا مقابلہ انتخابات کیوں کرائے وہ جو آج کورٹ پوچھ رہی تھی, مقابلہ کرا دیتے. نہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ بلا مبالغہ بلا مقابلہ جو انتخابات ہے اس کا تو وہاں پہ اس کے اوپر تو انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ یہ کیوں ہوئے ہیں. انہوں نے تو اعتراض یہ لیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو آپ نے اپوائنٹ کیا تھا وہ پراپرلی لیگلی کانسٹیٹیوٹڈ نہیں تھا انڈر یور کانسٹیٹیوشن. وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب کوشچن یہاں پہ یہ بھی آئے گا کل کہ اگر چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق وہ کانسٹیٹیوٹڈ نہیں ہوا پراپر طریقے سے, تو کیا اس بنیاد پہ آپ پورے کے پورے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیں گے؟ اٹ کانٹ بی ڈن. دیکھیے نا, اگر یہ بات ہو تو میں ایک مثال ذہن میں آتی ہے. 1970 کے الیکشن جنرل یحییٰ خان نے کروائے تھے, اور کہا جاتا ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ سب سے فیئر الیکشن ہوئے تھے. رائٹ. لیٹر آن یحییٰ خان کو سپریم کورٹ نے آسما جیلانی کیس میں یہ ہولڈ کر دیا کہ ہی از اے یوزرپر اینڈ یوزرپر ریمینز یوزرپر. اگر آج وہ ان پاور ہے تو اس کو آپ نہیں پکڑ سکتے ہو, لیکن جب آؤٹ آف پاور ہوگا اس کو سزا دو. ٹھیک ہے, یہ اس میں مثال دے رہا ہوں. رائٹ. اس کے باوجود وہ الیکشن تو کالعدم قرار نہیں دے دیے جو اس نے ہولڈ کرائے تھے. تو اسی لیے یہ اتنا بڑی واقعہ جو ہے اس کو صرف ایک اس بات کے اوپر کہ سائن اس نے نہیں تو اس نے کرنے تھے اس کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر ایز چیف الیکشن کمشنر, تو لہذا پورا الیکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ فیئر نہیں بنتا بیسیکلی اگر کالعدم قرار دے دیا جائے تو اٹس ناٹ فیئر. ابھی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی فیئر ہے یا نہیں ہے. اچھا, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان بڑے ڈیٹیل طریقے سے دیکھ رہی ہے. احمد صاحب آپ کو بھی سنیں گے کل, آپ کا لائن آف آرگیومنٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ آج بھی بیرسٹر گوہر اور حامد خان صاحب دونوں کے آرگیومنٹ میں بڑا فرق تھا, ایک وکیل کی حیثیت سے ایک چیئرمین کی حیثیت سے ڈفرنس تھا. لائن آف آرگیومنٹ کل کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اس میں جہاں تک میرا خیال ہے کل علی ظفر آ جائیں گے, شاید بحث وہ کریں گے کل, اور انہوں نے اس کی لائن آف آرگیومنٹس جو ہیں پہلے طے کی ہوئی ہیں, جس کے اندر اس کی اتھارٹی کو بھی چیلنج کیا تھا کہ اس کے کہاں تک اس کی اتھارٹی ہے ٹو ایکسیکیوٹ اٹس اتھارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس سچویشن کے اندر, اور اس میں اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ الیکشن کو کالعدم قرار دے دے. ٹھیک ہے. یہ ایک بھی جب ہائی کورٹ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب سٹے ملا تھا پہلی سسپینڈ ہوا تھا, تو یہ دیز ور دی آرگومنٹ یہی کیریڈ آؤٹ ہوئی تھی بعد میں بھی جب ڈوین بینچ کے سامنے. دوسرا یہاں انہوں نے ایک کوشچن ریز کیا کہ پشاور ہائی کورٹ والا, بٹ دس کوشچن واز ناٹ ریزڈ بفور پشاور ہائی کورٹ, ان کے فیصلے میں سکم ہے اس میں. ہاں, یہ وہاں ریز ہی نہیں ہوا. تو وہاں پہ آپ نے ریز نہیں کیا جس کوشچن کو جورسڈکشن کے,
تو آپ آ کے یہاں تو اب ریز نہیں کر سکتے اس کو. رائٹ. اچھا, ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, جب تک اشتر اساس صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں, ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, اگر کل بلا نہیں ملتا پاکستان تحریک انصاف کو, پھر کیا اگلا قدم ہوگا؟ پلان بھی آپ لوگوں نے بڑا چھپا کے رکھا ہوا ویسے. دیکھیے نا, ویسے تو اب جو بیٹھ کے تنظیم باقاعدہ ایک کلیکٹو ڈیسیژن لیں گے, لیکن آپ جب ایک جائز راستے کو بند کر دیں گے تو ناجائز راستے ہی کھولیں گے نا. یہ آپ دھمکی تو نہیں دے رہے؟ نہیں, دھمکی نہیں دے رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ غالب کا ایک شعر ہے نا کہ پاتے نہیں جب, یہ اس ٹائم پر جو آپ فرما رہے ہیں, I'm sorry I'm cutting you short, احمد صاحب, آپ نے فرمایا پھر ناجائز راستے کھلیں گے. کون سے اس لیے ناجائز کھل راستے؟ جائیں گے کہ پھر وہ ڈیموکریٹک پروسیس آبسٹرکٹ ہو جائے گا نا. جب ڈیموکریٹک پروسیس آبسٹرکٹ ہوگا تو پھر ناجائز راستے کھل جائیں گے نا. کون سا ناجائز راستہ کھولنے کی ہر بات؟ قسم کا مطلب پھر وہ ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ آپ بلے کو بند کر دیں گے تو ڈنڈے پہ لوگ آ جائیں گے. ایک مثال مجھے یہ دھمکی والا, یہ دھمکی نہیں ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ جس وقت بھی ہیومن نیچر ہے کہ آپ اس کا جب جائز راستہ بند کرو گے وہ کوئی نیا راستہ نکالے گا. اور اب پی ٹی آئی نیا راستہ بھی قانون کے تحت ہی ہونا چاہیے نا, ہونا تو چاہیے, سارے راستے قانون کے دیکھیں ابھی تو پی ٹی آئی ساری وکلا ہوئی ہے. جب قانون, یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ میں تو یہ اس حد تک کہتا ہوں, اور جو ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوتا آیا آج تک, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایوری کرائسس اوپنس اے ونڈو آف اپرچونٹی. وہ پتہ نہیں ونڈو آف اپرچونٹی میس ہی نہ کر دی ہو کہیں, لیکن مطلب یہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ تو نہیں ہوتا ہے نا, ہمارے ساتھ ہی ہوا ہے. ابھی تو دیکھیں نا پی ٹی آئی بھی کرتی ہے. 175 پارٹیوں میں سے چھوڑ کے وہ انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہمیں, اور باقی ڈائناسٹیز ہیں. نون لیگ کو دیکھ لو, وہ اپنی فیملی سے آگے ان کی کہیں گئی ہیں, چیئرمین, وائس چیئرمین, چیف آرگنائزر, کوئی باہر نہیں گیا. اسی طرح سے آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, لیکن ہم نے تو کوئی نہیں کیا. ہم نے تو, اگر وہ جیل میں چلے گئے ہیں عمران خان, تو اس کی جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ ایک بالکل ورکرز میں سے بالکل نیچے کی لیول سے, کیونکہ ٹاپ لیڈرشپ ساری جو ہے 1 سال پہلے جوائن کیا, تو ان کو چیئرمین بنا دیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب پھر سوال وہیں گھوم پھر کے آ جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جگہ لاہور ہائی کورٹ میں, دوسری جگہ پشاور ہائی کورٹ میں. سپریم کورٹ کے آج ریمارکس میں تھا کہ آپ کو جہاں سے ریلیف ملے گا آپ ادھر کا راستہ اختیار کر لیں گے, تو یہ تو جوڈیشری کو انڈرمائن کرنے والی بات ہوگی. نہیں, یہ تو دیکھیں, یہ نہیں ہوتا. ریلیف ملنے کی بات نہیں, ملنا تو بات کی بات ہے نا. یہ تو ایک لیٹیگنٹ کی, ایک سائل کی یہ آپشن ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے جا کے اس نے اس کو ایکسرسائز کرنی ہے اپنی آپشن. اگر ان کو دیکھا کہ کہیں سیکیورٹی ان کو جہاں نظر آتی ہے, کیونکہ انتخابات کے لیے بھی انہوں نے جب پشاور کو چنا اس وجہ سے کہ پنجاب میں تو وہ 10 آدمی جو ہیں پی ٹی آئی کے کہیں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہونے دیتے, فوراً وہاں پہ پولیس پہنچ جاتی ہے, وہاں ان کو گرفتاریاں کرتی ہیں, ان کے گھر میں گھس جاتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, ان کو ہراسمنٹ کرتے ہیں خواتین کو. تو یہ صورتحال جو ہے یہ وہاں پہ کے پی کے میں یہ صورتحال نہیں ہے, اور لہٰذا انہوں نے چنا کہ ہم انتخاب کریں گے تو ہم وہاں جا کے کروائیں گے. گراؤنڈ کے اندر وہ ساری ویڈیوز بھی بھری ہوئی ہیں, وہ وہاں الیکشن کمیشن میں بھی ان کو دی ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ یہاں کوئی بندہ ہی نہیں آیا اور الیکشن ہو گیا. وہاں پہ لیکن وہ ویڈیوز کو سبمسیبل ایویڈنس کے طور پہ تو نہیں لیا جا رہا نا, مطلب تو سپریم کورٹ نے بول دیا نا کہ آپ باہر چلائیں ویڈیوز, ہم تو یہاں دستاویزات پہ کام کریں گے. ویڈیوز جو ہیں وہ ایویڈنس ایکٹ کے اندر تو ویڈیو استعمال کی جا سکتی ہے, بالکل ایز اے سیکنڈری ایویڈنس از اویلیبل. اور وہ اس کو صرف یہی ہے نا کہ اس کو فوٹیج آپ جو ہے وہ فورینزک سائنس لیب سے اس کو ٹیسٹ کروا لیا جائے گا کہ یہ اوریجنل ہے کہ نہیں ہے. صحیح.